خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا، کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رام گری مہاراج جس نے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس کے بارے میں سید امین القادری صاحب نے کیا کہا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا کہ سید صاحب نے کیا کہا اس گستاخ کے بارے میں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا، کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ دنیا بھر میں اسلام اور مسلمین کے متعلق غلط پروپیگنڈے کا ایک سونامی آیا ہوا ہے، اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام اور مسلمین کو بدنام کریں۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کے حالات یہ ہیں کہ جس کو گلی کے چھوکرے بھی نہیں پہچانتے، جب وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، بالکل ٹھیک کہا، تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھونکنے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگتا ہے، حضور کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ریاست کا نہیں، کسی خطے کا نہیں۔ اور مسلمانوں کے جذبات، قلبی جذبات مصطفیٰ جان رحمت سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک حد تک ہم اپنے باپ کے لیے تو برا سن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے لیے برا نہیں سن سکتے۔ ایک کیفیت یہ ہے، تو جہاں حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول کی گستاخیاں کی جائے، جب حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جائے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس ذمہ داری پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اہل منبر سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائے، دعائیں دے، اور آپ سب کو سنجیدگی سے سن ہی رہے ہیں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت خاص بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کشتہ عشق رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا، فرمایا مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں، یعنی مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کسی پاگل کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گالیاں دینے والوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ایسوں کا علاج یہی ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہو تو خاموش رہو، ان کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو ان کی فراموشی بہتر ہے۔ جملے کے ادیبانہ رنگ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اگر گالیوں کی کلپ آ جائے اس کو فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی ڈیلیٹ کیجئے، وہی اس کو ختم کیجئے، یہ اپنی موت آپ مریں گے۔ فرمایا ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاج ان لوگوں کا یہ ہے، اگر وہ سامنے ہو تو خاموشی ہے، اور اگر وہ پیٹ پیچھے ہو تو فراموشی ہے، ان کو بھول جاؤ۔ اب اس کے بعد پھر کیا ان کا علاج کرنے کا اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں اپنے محبوب بے مثال کا ذکر پاک اتنا زیادہ گرم جوشی سے کرو کہ مخالف خود ہی آگ میں، حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے۔ علاج کتنا بہتر ہے کہ اپنے نبی کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی گرم جوشی سے کرو کہ بچہ بچہ ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان کو تر کر لے۔ اٹھے تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھے تو ذکر مصطفیٰ، لیٹے تو ذکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ختنہ کی محفل بھی ہو تو ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے گھر میں شادیاں ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہو، زیارت کی محفل ہو، تیجے کی محفل ہو، 10ویں 20ویں کی محفل ہو، تو بھی ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر غم میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا، اور خوشیوں میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائے گی۔ وہ پتہ چلا گرم جوشی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ آئیے اب ہم بھی گرم و جوشی کے ساتھ، مردوں کی طرح نہیں سننا، گرم جوشی کے ساتھ اب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرم جوش، جواب تو دشمنان رسول کا یہی ہے نا، کیونکہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی، جب ایک بدبخت نے، یعنی یہ گالیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے ہے۔ جب ایک بدبخت نے، توجہ فرمائیں، اگر توجہ حیدرآباد کے عاشقوں کی تو میں عرض کروں، کیا ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کون ہے، تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو جواب دے؟ تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو، کیونکہ اس بدبخت نے جو گالی دی تھی وہ اشعار کی شکل میں دی تھی، تو آقا نے وہ کون ہے اس کا جواب دے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ بڑے نرم مزاج تھے، تو انہوں نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا، اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا؟ تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجد الحسان بروح القدس، جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ کو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرم جوشی بھی کوئی چیز ہے، ہاں جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے، جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے، اور پھر کیوں نہ کریں؟ ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے، ہمارے سرکار تو واللہ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بتاؤ نا۔ لوگ ان کو گالیاں دیتے، مجھے حیرت ہے، اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگوں کو کہتا ہوں بھائیو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا ہر آدمی رسول اللہ کو گالی دے، نہیں،
ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا. غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی. حضور کو جو گالی دیتا ہے وہ حضور کا کیا بگاڑتا ہے؟ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا. جب گالی دی ایک شخص نے، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. یہ میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں. ولید ابن مغیرہ اس نے گالی دی تو اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے. قرآن میں سورہ نون والقلم کے اندر 9 گنائے، تو وہ سب جانتا تھا کہ یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اپنے آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو پھر اس کے بعد 10واں عیب جو گنایا تو قرآن نے کہا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے پیارے، وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے باپ کا. جو نبی کو گالی دے سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، گڑبڑ ضرور. یہ قرآن کہہ رہا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پیارے جس نے تجھے گالی دی تو وہ تو باپ کا ہے ہی نہیں. تو وہ اب دوڑتے دوڑتے گیا اور اپنی ماں کے سینے پہ لات مار کے اسے زمین پہ گرا دیا. یہ شرافت ہے گالی دینے والوں کے پاس کہ وہ ماں کے بھی نہیں ہوتے، لوگ ان کے ساتھ کیا کھڑے ہوتے ہیں، اور ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی حادثہ ہو، کوئی ایک ملک کی بات، جنرل بات ہو رہی ہے، کیا اس سینے میں بیٹھ گیا. میں تو 1450 سال پرانی بات کر رہا ہوں. سینے پہ بیٹھ گیا، بولا بتا 9 عیب تو جانتا ہوں، یہ 10واں جو بتایا مجھے نہیں پتا کہ بتا میں کون ہوں. تو اس کی ماں نے کہا اگر حلالی ہوتا تو ماں کے سینے پہ کیوں بیٹھتا؟ تیرا باپ نام مرد تھا جس کا نام مغیرہ تھا، ولید ابن مغیرہ. تو میں یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وہ وغیرہ کا تھا. علامہ حسان صاحب، وہ اور وغیرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں تعداد کی قید نہیں ہوتی. اس لیے کہ آپ پوچھتے نا چائے لیں گے، پانی لیں گے یا وغیرہ، تو چائے ایک پانی ایک 2 ہی ہو گیا نا. یہ وغیرہ میں حد نہیں ہوتی. تو وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وغیرہ کا تھا. تو وغیرہ میں تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. تو پھر ان سے پوچھو گالی دینے والوں، جس ملک کا بھی گالی دے رہا ہے، پوچھو نا کتنے وغیرہ تھے. تب تو آمینہ کے لال پر بھونک رہا ہے. خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا. اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی. کوئی گستاخی کرے، یہ میں نے بات رکھ دی. لیکن اب ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے کہ گرم جوشی سے حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرو، تو تھوڑی دیر آئیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں. اور ان کا ذکر ہی کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تماد تمہارے لیے. یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چوڑی لتیں، نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. تو دوستو ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سید صاحب نے کتنی اچھی طریقے سے اس کو جواب دیا. آپ نے ویڈیو کو اگر پورا دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا سمجھایا سید صاحب نے. آپ لوگ بھی بہت کثرت سے ذکر مصطفیٰ کیجئے. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.